الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ کی جائے گی تبھی کمپلیٹ ہوگا. تو جب میں یہ حدیث سنا کرتی تھی تو مجھے ایسے ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ایز اے چائلڈ یا ایز اے ینگ پرسن آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے. تو جب پڑھا تو اس کو یعنی یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ تعلیم حاصل کیے بغیر انسان کسی سیدھی چیز کو بھی سمجھ نہیں سکتا. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیونکہ مینٹل ابیلٹی اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اس چیز کو گراسپ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا تھا کہ تب تک کسی بندے کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. یعنی اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر. یعنی یہ رشتے بہت قریب کے ہوتے ہیں، ان کے لیے انسان جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، دنیا میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی ہر مرضی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اگر کچھ کہہ دیتے تو بچے کہتے ہیں کہ چھوڑے ساری چیزیں، امی ابو نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا. اور اگر بچے کچھ کہہ دیتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ زمین ہل جائے، آسمان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن یہ بات ہم پوری کر کے چھوڑیں گے جو ہمارے بچے نے کہہ دیے. تو بڑی سے بڑی قربانی انسان دیتا ہے اور اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے ان رشتوں کے لیے. ان رشتوں سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر عمل ہی تب کر سکتے ہیں جب آپ کی محبت ٹاپ کلاس کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ورنہ آپ ہر چیز میں کہیں گے کہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے پر کروں گی میں وہ جو میرے ماں باپ نے کہا ہے. کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے مگر کروں گی میں وہی جو میری بچوں کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس لیول پہ جا کے ان کا اتباع نہیں کر سکتے جس لیول کا اتباع چاہیے جنت میں انٹری کے لیے. پھر انسان لیٹ گو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، نعوذ باللہ، اور اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی باتیں مانتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ ہاں مجھے پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن میرے آبا و اجداد اور میرے امی ابو اس طرح نماز پڑھتے تھے تو میں تو نماز اس طرح پڑھوں گی. تو پھر محبت کا وہ لیول تو نہیں ہوا. آپ نے تو اپنے ماں باپ کو محبت کا زیادہ درجہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. تو آپ نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں انٹری کرنی ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی تو میرے امی ابو چاہے جیسی بھی نماز پڑھتے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اور میں وہ زندہ ہے تو میں ان کو وہ نماز کا طریقہ سکھا دیتی ہوں، لیکن نماز وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجبور کیا کہ آپ ان کا اتباع کریں اور آپ باقی لوگوں کو بھی وہی راستہ دکھائیں. اس لیے یہ ریکوائرڈ ہے محبت، کیونکہ محبت آپ کو اتباع پہ مجبور کرتی ہے، محبت آپ سے کام کروا لیتی ہے اور قربانی پہ مجبور کرتی ہے. لیکن اگر محبت نہیں ہوتی تو انسان آسانی سے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو جب تک ہماری محبت کا لیول وہ نہیں نہ ہوگا، اور یہ مانگنے سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیں وہ محبت. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی محبت چاہیے اور ان بندوں کی محبت چاہیے جو آپ کی محبت تک پہنچا سکے. اور یہ ساری لسٹ ہے, یہ اتنی پیاری دعا ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے, بہت ہی خوبصورت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. تو اللہ کی محبت اگر چاہیے تو پھر اللہ نے جس سے محبت کرنے کو کہا ہے اور جس کا اتباع کرنے کو کہا ہے اس کی محبت ہونی چاہیے ہمارے دل میں. اور یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے, آسان بنا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا اتباع. کیوں صحابہ کرام جو ہے وہ تیر برس رہے ہوتے تھے, وہ اپنے آپ کو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے کر دیتے تھے کہ ان کو کچھ نہ ہو. کیوں کہ گرم تیل میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی بات کو, کہتے ڈالو 10 دفعہ, ایک دفعہ 10 دفعہ ڈالو, ہم نے نہیں یہ کہنا, ہم انہیں کا اتباع کریں گے, ہم ان کو فالو کریں گے, وہ ہمارے پیغمبر. تو ہماری زندگیوں میں اس لیے ہماری زندگیاں ڈاما ڈول ہو گئی ہیں, اور لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ محبت کا لیول جو ہے نا وہ کم ہو گیا. ہماری دوسری محبتیں جو ہے نا وہ غالب آ گئی ہیں اس محبت کے اوپر. یا تو دو ایکسٹریمز ہو گئی ہیں, ایک وہ ایکسٹریم ہے جو علم کے بغیر بس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یا دوسری طرف ہے کہ اور مطلب محبت ہے ہی کوئی نہیں. تو علم کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے نا جی, جاننے کی محبت, جیسے آپ سیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اتنی قربانیاں, اتنی مصیبتیں, اتنی تکلیفیں جھیل کے, اور ہمیں یہ ساری گائیڈنس دے کے گئے ہیں, اور ہم اتنے آرام سے اس چیز کو چھوڑ دیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مزدوری کی ہو اور پورے زندگی اسٹرگل کے ساتھ گزاری ہو اور دعائیں کی ہوں ہمارے لیے, اور ہم اس چیز کو اتنا لائٹلی لے لیں؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آپ چیپٹر پڑھے ہیں نا ذمہ داری کا, مسئولیت, کہ یو آر گوئنگ ٹو بی کوشچنڈ, یو آر اکاؤنٹیبل, یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری جو ان کے پاس تھی وہ ساری امت کو دے کر گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. ہمارا ریلیجن ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ کہیں کہ کرسچنز کا ریلیجن ہے یا کوئی بھی اور ریلیجن ہے, کہ کرسچنز کیا کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں انہوں نے اپنا خون بہا دیا ہے اور ہم سب بخشے ہوئے ہیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے تو کہیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, میں نے جو تکلیفیں سہی تھی ان کی وجہ سے. نو, حضرت عیسیٰ بھی کسی کے گناہ کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. وہ اس دنیا میں یہ تکلیفیں اس لیے نہیں سہ کے گئے کہ وہ کہیں گے بس انہوں نے جو, ان کا ایمان یہ ہے نا کرسچنز کا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا, اور ان کے جو کیلیں ٹھوکی گئی تھی اور جو تکلیف ان کو دی تھی تو وہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے بس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ریلیجن میں یہ کہا ہے کہ ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے, اس کو وہ رسپانسبلٹی فیل ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے, الضالین ہے نا, وہ بھٹکے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے عقیدے کو چینج کیا, اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے سر پہ ڈالا اور بے فکر ہو گئے. اب آپ زنا کریں, شراب پئیں, پارٹی کریں, لوگوں کو دھوکہ دیں, جو مرضی کر لیں, آپ نے اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر پہ ڈال دی اور آپ اپنی زندگی کے سارے گناہ آرام سے کر لیں. اب یہ جو پیر فقیری کا سلسلہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور اس طرح کے ملکوں میں شروع ہوا ہے, وہ کیا ہے, اس دروازے سے گزر جاؤ تو بس تم بخشے ہوئے ہو, اور ان پیر کے تم مرید بن جاؤ تو یہ قیامت کے دن تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے. اب وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو مرضی کروں, اگر میں ان پیر صاحب کے در کے اوپر پیسے دیتا رہوں اور میں ان کا مرید بنا رہوں تو قیامت کے دن
میرے اعمال نامے پر اللہ نے نظر ہی نہیں ڈالنی اور مجھے یہ جا وہ جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب عدل کرنے والوں سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ چور ہو، ڈاکو ہو، خیانت کرنے والا ہو اور اور وہ اس نے پیر کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرے بندے نے ساری زندگی ایک ایک پیسہ حلال کا کھایا ہو اور خیال رکھو اور دونوں برابر جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو نہیں دیا. ہر بندہ انڈیویجولی چیک ہوگا اور اسے کوشچن کیا جائے گا اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. یہ ذمہ داری ہم کو فیل ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے انسان تیر کی طرح سیدھا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے سے سوال جب ہو رہا ہوگا نہ میں کوئی ایکسکیوزز دے سکوں گا، نہ میں کسی دوسرے بندے کی گردن پکڑ کے لا کے کھڑا کر دوں گا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ حجاب نہ کرنا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جھوٹ بولو اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ کرو، تو وہ میں نے کر دیا. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر خود اپنی ذمہ داری کا جواب دے گا. اس نے خود کیا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا احساس دے دے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بھی کسی آفس میں بھی کام کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ سرویلنس کیمرا لگا ہوا ہے اور ایمانداری کے ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے چیک کیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے کام کرتا ہے. اور جس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی کیمرا نہیں ہے، کوئی اس وقت مجھے چیک کرنے والا نہیں اور بے ایمان ہوتا ہے، وہ کیسا کام کرتا ہے. دونوں کے عمل میں فرق ہوگا. تو جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، البصیر ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر وقت اس کی نظر مجھ پہ ہے، میں کسی جگہ اس سے چھپ نہیں سکتا، تو پھر ہمارا عمل فرق ہو جائے گا. چلیں آج ہماری حدیث کون سی ہے؟ عن ابی موسیٰ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑی سی کی تھی لیکن پھر بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ بھی درود شریف پڑھ لیا کریں. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طین، کہ ایک ایماندار خازن جو ہوتا ہے، خزانچی جو ہوتا ہے، وہ امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے، یعنی کہ ادھر دینے ہیں پیسے، تو وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے، تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے. یعنی یہ جو ذمہ داری ملتی ہے کہ آپ بیت المال کے اوپر یا کسی بھی پیسے جو پبلک کا پیسہ ہو، جو آپ کا نہیں ہے اور آپ نے اس کو بانٹنا ہے، آپ نے اس کو صحیح جگہ پر حقدار لوگوں کو دینا ہے، اگر وہ دل کی خوشی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ اس چیز کو بانٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو بھی اجر ملتا ہے صدقہ کرنے والوں کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو وہ ہے جس نے دیا وہ بیت المال میں صدقہ، اور ایک وہ ہے جو جس نے دیا نہیں ہے، پیسے اس کے نہیں ہیں لیکن اس نے بانٹنا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بانٹے گا، تو پھر اس کو اجر ملتا ہے صدقہ کرنے والے کی طرح. تو یہ کتنا بڑا انسینٹیو ہے ایک انسان کے لیے، کتنا بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی جیسے سوشل ورک بھی کرتے ہیں نا، تو لوگ چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں یا زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ پروجیکٹس میں لگانا ہوتا ہے، تو پھر وہ کھلے دل کے ساتھ جس جگہ دینا ہے وہاں دیں اور اچھے سے اس ذمہ داری کو پورا کریں، تو ان کو صدقہ کرنے والے کا جیسا ثواب ملتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کتنے صدقہ کرنے والوں کے پیسے کو آپ بانٹ رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ نے تو میں کہتی ہوں ثواب ایسے اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں جیسے ڈھیروں ڈھیر. ایک چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے تو جھولی بھر کے اس کو چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر پتا ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے.
آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور یہ خلفائے راشدین، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا تھا، ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کہا یہ گھی اور روٹی سب کو ملا ہے تو پھر میں کھاؤں گا نہیں، اور بیت المال کی چیزوں کا اس طرح حفاظت کرتے تھے جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے، کہ حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور تو کسی نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیت المال کا جو ہے نا اونٹ گم گیا، ان کا کوئی بھی ڈھونڈ لے گا، ان کا میرے سے بڑھ کر اور کون خادم ہے، میں سب سے بڑا خادم ہوں، میں ڈھونڈوں گا، میں کس خادم کو کہوں؟ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ میرا مال نہیں ہے، کسی کا مال ہے اور یہ صدقے کی چیز ہے۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر یہ دیکھ لے کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کرے تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے، اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، انسان کرنے کی کوشش کرے، آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ انہما کیوں ہے کہ عمر بھی صحابی ہیں اور ابن عمر بھی صحابی ہیں، تو باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، اس لیے انہما لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، رائی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے کو، شیپرڈ جو ہوتا ہے، جی شیپرڈ جو ہوتا ہے، وکلکم مسئول، اور ہر کوئی تم میں سے سوال کیا جائے گا، مسئول مفعول کے وزن پہ ہے نا، وہ جس پر کام ہو رہا ہوتا، تو اس سے سوال کیا جائے گا عن رعیتہ، اس کی رعایا کے بارے میں، جو چیز اس کے انڈر دی گئی ہے اس کو رعایا کہتے ہیں نا، جیسے بادشاہ کی رعایا ہوتی ہے، تو اس کی رعیہ کے بارے میں، رعیت ہی کا مطلب کہ اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ والامیر راعن، ایک جو لیڈر ہے وہ رائی ہے، وہ بھی شیپرڈ ہے، والرجل راعن علی اہل بیتہ، اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کا رائی ہے، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور ایک عورت جو ہے، بیوی جو ہے وہ راعیہ ہے، ایک مطلب شیپرڈ ہے اپنے شوہر کے، اپنی گھر کی اور اپنے شوہر کے بچوں کی، اس کے بچوں کی، فکلکم راعن، پس تم میں سے سب کے سب رائی ہیں، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر کسی سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ اتنا بھی یاد کر لیں نا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو ہر کوئی رائی ہے اور ہر کوئی مسئول ہے، جس کو ذمہ داری دی جائے گی وہ جو مالک ہے وہ مسئول ہے، یہ سمجھ لیں، جو کسی چیز کا مالک ہے وہ مسئول ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امیر رائی ہے، جو بادشاہ ہے، جو لیڈر ہے، جو بھی پرائم منسٹر ہے، جو بھی لیڈ کر رہا ہے جس جگہ پر، چاہے وہ پرنسپل کے طور پر ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے، کسی ملک کا بڑا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک چرواہا۔ اب آپ چرواہے کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، اب کہیں پر کوئی بھیڑیا آ جائے تو کیسے اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے اپنی بکریوں کے لیے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک بھی بکری کا بال بھی نہ بیکا ہو، وہ ہر طریقے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو ان کے کھانے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جو بھی چرواہا کرتا ہے نا، وہی ایک امیر نے کرنا ہے، کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے بچا کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، ان کی آرام کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے حضرت عمر کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، وہ اتنا اچھا لگتا ہے، ایک دم دل نرم کرنے والا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلیوں میں نکلا کرتے تھے، ان کی بیوی کہتی ہوتی تھی کہ سو جایا کریں آپ،
تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں سو نہیں سکتا، میں نے دیکھنا ہے. اور وہ دیکھتے تھے کہ سب جگہ سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی بے چین تو نہیں، کسی کو ضرورت تو نہیں. تو ان کے ساتھ ان کے جو خدمت خادم تھے وہ بھی تھے. تو یہ جا رہے تھے اور انہوں نے دور سے دیکھا تو کوئی جھونپڑی سی تھی اور اس میں ایسے آگ سی نظر آئی. تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یعنی وہ تھوڑا سا بستی سے ہٹ کے تھا. تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھتے ہیں، اور گئے. تو اس عورت نے، انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کو کھانا دیں. تو اس نے کہا برا ہو عمر کا، یعنی ہلاکت عمر کے لیے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا. تو انہوں نے کہا عمر کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم یہاں اور تمہارے بچے بھوکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمر کو یہ نہیں پتا کہ ہم بھوکے یہاں پر بیٹھے ہوئے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ امیر ہی نہ ہو. تو حضرت عمر گئے اور انہوں نے جا کے بیت المال سے آٹا لیا، چیزیں لی کھانے کی، لے کر گئے، آٹا گوندا، روٹی پکائی، بچوں کو دیا، کھانا کھلایا اور بیٹھے. تو اس نے، عورت نے کہا تمہیں مسلمانوں کا امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، عمر کو نہیں. تو حضرت عمر نے کہا میں ہی عمر ہوں. یہ جسٹ امیجن کہ یہ جو، اور خادم نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، یہ میں ہی اٹھاؤں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی اس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم مشکل میں پڑ گئے. ان لوگوں کے کام اتنے زیادہ رسپانسبل یہ لوگ تھے کہ انہوں نے آنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر دی کہ ایکسپیکٹیشن کی بار بہت ہائی ہو گئی نا، اتنا زیادہ اپنا خیال رکھا کرتے تھے. تو دس از این امیزنگ تھنگ، یعنی وی ہیو ٹو لک اپ ٹو دیز پیپل سو دیٹ وی کین ریچ سم ویئر. اب ہماری بار اتنی لو ہو گئی ہے، ہمارے امیر اتنے لو کلاس کے ہو گئے ہیں کہ وہ تو خود بھی رشوت کے مارے ہوئے بھوکے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کس کے لیے وہ اتنی دولت اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ یعنی دے ڈو سم تھنگ جس کی وجہ سے رعایا کو صدیوں تک اس چیز کو بھگتنا پڑتا ہے، اس تکلیف کو، اس قرضے کو، یا اس بے ایمانی کو جو وہ کر جاتے ہیں، اس چیز کو ان کو بہت زیادہ دیر تک بھگتنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا. اب ہر بندہ اپنے اپنے لیول پر جا کے دیکھتا رہے کہ وہ کس کس چیز کے لیے مسئول ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ کس کس لیول پر امیر ہیں. آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ایز اے مدر، ٹھیک ہے نا. آپ رائیا ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کو ناحق کتنی دفعہ مارا، آپ نے ان کی تربیت میں کیا کیا کمی کی، کس کس جگہ پر آپ نے اپنی خواہشات کی وجہ سے یعنی ان کی حق مارے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ عورتوں کو اپنی اتنی فکر ہوتی ہے اپنی پتلا لگنے کی اور اپنے فیشن کی، اور وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی کہ ہماری بچیاں اس چیز کو ایبزارب کر رہی ہیں اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر لیول آف اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اتنے ٹائٹ پجامے، اتنی تنگ ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں کہ جب وہ باہر جاتی ہیں تو یعنی ایک عورت جیسے ننگی جا رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں بچیوں نے بھی ڈیفینیٹلی وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہی لباس پہنا ہوتا ہے. تو آپ اپنی بچیوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی بچیاں اب وہی کریں گی جو آپ کر رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میری ماں کو سب سے زیادہ پتا ہے، میری ماں جو کر رہی ہے میں نے وہی کرنا ہے. ان کے دل میں
آپ نے اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی ہے، لیکن یہ اتباع کس کا ہو رہا ہے؟ نہ محبت اس لیول کی، نہ اتباع اس لیول کا. پوچھ ہونی ہے نا ان کی تربیت کیسے کی کہ لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف خراما خراما جا رہے ہوں گے اور ان کو روک لیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، کہاں تک ان کو علم دیا. یہ بہت پرانا واقعہ اور میں نے بہت بڑی دفعہ سنایا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک عورت ہمارے پاس آئی تھی جب ہم ویکینڈ اسکول کرتے تھے، تو وہ واقعی لٹرلی اس کی شکل سے پریشانی چھلک رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتی ہوں. تو ان کا ہاں جی ضرور سکھائیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں اتنا زیادہ ڈری ہوں کہ میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے بے فکر نہیں ہو سکتی اس ملک میں رہ کے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے چچا جو امریکہ میں تھے، ان کے بچے امریکن ایئر فورس میں ہے، ڈاکٹر کوئی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. But they didn't get any what do you say knowledge of deen. کوئی پڑھائی نہیں کی اور ان کے ابو فوت ہوئے تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور انہوں نے ان کو جلا دیا. یہاں پر یہی کرتے ہیں نا آج کل، تو کرسچنز بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جلا کے ایک چھوٹی سے برتن میں ان کی راکھ اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں. اینڈ ہی واز اے مسلم، پر بچوں کو نہ تو پتا تھا اور نہ ہی ٹائم اتنا تھا ان کے پاس کہ وہ، ان کو کیا پتا جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں اور کیسے بندوبست کرتے ہیں. اور انہوں نے وہی کیا جو وہ دیکھتے تھے کہ آس پاس باقی کے لوگ کرتے تھے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو دنیا کا سارا علم بھی دے دیا اور دین کا نہ دیا تو ہمارا کیا بنے گا اور ان کا کیا بنے گا. ہوش حواس اڑ جاتے ہیں انسان کے کہ دنیا کی اتنی فکر کی ان کی تعلیم کی اور آخرت کا علم نہیں دیا. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے آپ اس کو فیل کریں یا نہ فیل کریں، لیکن یہ پوچھ ہونی ہے کہ بچوں کو کیا دیا ہے. جب ہم مریں گے تو ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا، کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوگا کہ نہیں. اور وہ بندہ جو باپ فوت ہوا تھا تو اتنا رویا، لوگوں نے کہا بس بھی کرو بھائی، اتنے بڑے آدمی ہو تم، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ باپ مر گیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ باپ نے مجھے پی ایچ ڈی تو کروا دی لیکن نماز جنازہ پڑھنی نہیں سکھائی، کہ آج میں اپنے باپ کے لیے ویسی دعا نہیں کر سکا، نہ مجھے پڑھنی آتی. تو ہمارے جو پرائیورٹی کے لیولز ہیں نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل. فرض جو ہوتا ہے نا اس کے کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، وہ یعنی دیٹ از نیسیسٹی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے ایک ہو نا کہ آپ نے مینگو جوس پینا ہے اور ایک ہو کہ کھانا، کھانا کھائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو ضرورت ہو جوس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں. وہ ایسی چیز ہے کہ پیا پیا پانی ہے، کھانا ہے تو، لیکن جو کھانا ہی نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو اصلی چیز تو اصلی ہے، وہ ہوگی تو پھر آگے زندگی چلے گی. جو فرض ہے نا ہمارا دین کا پڑھانا، دین کا علم جو ہے دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے انسان کو. لیکن اس وقت ماں باپ کا یہ حال ہے کہ اب یقین کریں کہ یہاں کے جو سکولز ہیں نا وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کسی ٹیچر کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ایجوکیشن سسٹم کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. واٹ آر دے ٹیچنگ ان دا اسکول، یو کین ٹرسٹ دیم بیکاز a lot of what do you say corruption has come into the system. بہت زیادہ گے ٹیچرز انوالو ہو چکے ہیں، وہ بکس انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی ہیں، بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں ان کے جینڈر کے بارے میں، ان کے دیر آر lot of things are going on. جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو بہت زیادہ اور بچوں پہ کام ہو رہا ہے،
کیونکہ بڑے آلریڈی ان کی لائن پر چل رہے ہیں، تو بڑوں کے اوپر ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دے آر ورکنگ آن چلڈرن. تو اس وقت میں ماؤں سے اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز بی مائنڈ فل کہ آپ کا بچہ، اس کے پاس یہ سالڈ گراؤنڈز ہونے چاہیے، فاؤنڈیشن ہونی چاہیے دین کی. کس بندے ہر چیز. اب آپ بچیوں کا اگر کپڑے دیکھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں. ایک عورت ان کپڑوں کو دیکھے نا، بچیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کا جسم اتنا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جو کپڑے ماں باپ پہنا کے بھیجتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ٹیچرز کس قسم کے ہیں وہاں پر. 10 20 سال کے بعد آ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ اسالٹ ہوئی تھی جب ہم بچے تھے، ہمارے ٹیچر نے ایسے ہمارے ساتھ کیا تھا. سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، سب چیزیں، کیونکہ بچے بولتے نہیں، آ کے نہیں بتائیں گے. آپ ان کو کپڑے تو ایسے پہنا کے بھیجیں کہ جس سے وہ ڈھکے ہوئے ہوں، کہ دوسرے کی غلط نگاہ ان پر نہ پڑے. کم از کم آپ اپنی حفاظت تو کریں، اپنے بچے کی حفاظت کریں، اس کا دھیان رکھیں، اس کو کانفیڈنس میں لیں، اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکے. ابھی پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے حالہ بنانی جو ہے نا، وہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں، شی از ریئلی اسمارٹ ماشاء اللہ. تو وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ یوتھ کو دے رہی تھیں، کاؤنسلنگ کر رہے تھے ایک گروپ کو. تو انہوں نے کہا کہ I just have a question for you, that if you are in trouble, something bad happened to you, and who is going to be the first person for you to go to? آپ کس کے پاس جاؤ گے to seek help? And none of them, انہوں نے یہ بھی کہا کہ parents, raise your hands if you are going to go to your parents. She said none of them raised their hand. None of them. And when she asked why, تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پینک ہو جاتے ہیں. ٹرسٹ نہیں کرتے بچے ان کو، کہ وہ غلط مطلب لیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہماری مدد کریں، الٹا ہمارے پہ ہی پڑ جائیں گے. تو یہ تربیت کا پہلو ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا، ان کا کانفیڈنس ون کرنا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے لیے ہیں. اور ان کو دین کے بارے میں بتانا. ہم جب 2005 کا کورس کر رہے تھے تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ ینگ لڑکی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ میری امی نے مجھے یہ بتایا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ کا ایسے دائرہ بنایا، ایک ہاتھ پورا کھول کے نا، کہ when I go to school, I tell everyone this is my zone. Nobody enters in this zone. یعنی اتنا مجھ سے فاصلہ رکھنا، اس سے قریب نہیں. کوئی چیز چاہیے تو you just ask me, don't touch me. مجھے ٹچ نہیں کرنا. یعنی جس چھوٹے بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ you have a safety zone and tell people not to touch you, اور آپ میرے سے بات کریں اگر آپ کو میری کوئی پینسل چاہیے یا کچھ، اور آپ نے مجھے دھیان دلانا ہے، you call me, you don't touch me. تو یعنی یہ کون سے پیرنٹس بتا سکتے ہیں؟ یہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو فیل کیا ہو. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں چائے پینے کا بھی تو ٹائم نہیں ملتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے، یعنی جس میں آپ ان کی بہت ہی پیاری تربیت کر رہے تھے، اور ارلی 3 ایئرز جو ہوتے ہیں نا، وہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ اس سلیٹ کے اوپر آپ کچھ لکھ دیں اور اس بچے کی پرسنالٹی کو بنا دیں. اس ٹائم میں بھی عورتوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ بچے کہیں چلے جائیں، گھر صاف ہو جائے، ہم یہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑیں اور ٹی وی آن کر کے آرام سے ڈرامہ دیکھیں. ان کو وہ ذمہ داری فیل ہے، وہ اپنے سر سے ذمہ داری اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ذمہ داری اگر آپ اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو
you are going to be rewarded. They are your صدقہ جاریہ. وہ جو نیکی کے عمل کریں گے, جو آپ ان کو سکھا دیں گے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. لیکن اس وقت یہ حال ہے کہ بچوں کا جانا, اور 3-3 4 بجے تک بچے واپس نہیں آتے اپنے اسکول سے, تو مائیں بڑی بے فکر اور بڑی مطمئن رہتی ہیں کہ اچھا ہے جتنی دیر باہر رہ جائیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا وہ سیکھ رہے ہیں, کیا بس گھر سے نکل جائیں. تو یہ ایک ذمہ دار انسان کی خوشی سے اس ذمہ داری کو قبول کرے نا, خازن الامین بن جائے نا آپ. وہ جو خوشی خوشی اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور اس میں خوشی خوشی وہ کام کرتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھا اور وہ چیزیں نہ پہنچائیں, اپنے فیشن, اپنے ڈرامے, اپنی شاپنگ, اپنا سوشل سرکل, یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور قرآن سب سے اینڈ میں آئے گا, سب سے اینڈ میں. میں پوری ساری چیزیں پوری کر لوں, نفل سارے پورے کر لوں, فرض جو ہے نا وہ سب سے آخر میں رکھوں. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے نماز میں ایسا کیا کہ نفل پہلے پڑھے ہوں اور فرض کی فکر نہ کی ہو کہ چلو نفل تو پڑھ لیے نا, چلو اٹھو جاؤ اب باقی کے کام کرو. نہیں, ہم کہتے ہیں فرض پڑھ لیں, فرض پڑھ لیں, وہ ہو جائے. فرض کی فکر کرتے ہیں اور نفل اطمینان سے پڑھتے ہیں کہ یہ بونس ہے. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ کر لیا کہ ہم نفلوں کے اوپر زور دے رہے ہیں اور فرض کو مس کر رہے ہیں. تو ہر بندے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ میں مسئول ہوں. اب آدمی کس چیز کے لیے رہی ہے؟ آدمیوں کے بارے میں بڑے کوشچنز آتے ہیں. آدمیوں کو یہ ذمہ داری نہیں ہے, آدمیوں کی, کیونکہ میں عورتوں سے باتیں کرتی ہوں تو وہ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ڈالا؟ ہاں جی, سارا کچھ ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے آپ کی عزت کی حفاظت کی, آپ کی آپ کو لاڈ کرنے کی, سب چیز الحمدللہ سب ذمہ داری ان کے پاس ہے. لیکن کوئی عورت ہی تھی جس نے اس کو یہ نہیں سکھایا. میری پیاری بہنوں, وہ بھی ایک عورت ہی تھی, وہ جو اس کی ماں تھی جس نے اس کو یہ تربیت نہیں دی. تو چلیں آپ اپنی بچوں کو وہ تربیت دے دینا. آپ اگر ساری زندگی روتی رہیں گی اور شکایت کرتی رہیں گی اور تڑپتی رہیں گی, تو یہ جو آپ کے نیچے, آپ کے انڈر آپ کی رعایا ہے, آپ کے بیٹے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ورس اپنی بیویوں کے لیے ثابت ہو جائیں گے. تو کم از کم اگر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ اپنی اولاد کو اچھی بات سکھا دیں تاکہ وہ آگے جا کے دوسروں کے لیے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں. اس کی ماں نے ذمہ داری نہیں پوری کی تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں تاکہ آپ اچھی ہو جائیں, کیونکہ آپ سے بھی آپ کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ جو مار کٹائی ہے, وہ موسٹلی بچوں کے اوپر تب کی جاتی ہے جب کہ ماں فرسٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ذریعے سے. اگر وہ یہ سمجھے کہ اس ایک چانٹے کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے حق بات پہ مارا کہ نہیں, منہ پہ تو مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے نا. اور ہلکی سی تھپکی وہ بھی کافی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو ان سب چیزوں کی ذمہ داری, ان کی تربیت کی, ان کی حفاظت کی, ان کی دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم, ان کو ویلیوز سکھانا, ان کی لینگویج کی حفاظت کرنا, یہ سب چیزیں آپ نے اپنی سی کوشش کرنی ہے ہر جگہ پہ ان کا, کیونکہ آپ کوشچن کیے جائیں گے. اگر آپ کو ملک دی گئی ہے, you own something, then you are going to be questioned. You have this title of mother, then you are going to be questioned. You are a father, you are going to be questioned. اگر آدمی نہیں پورا کرتا, عورتوں کو بہت شکایت ہوتی ہے, آدمی نہیں پورا کرتا تو definitely he is going to be questioned by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کبھی بھی آدمی کو نا اس کی انا کو ہرٹ کر کے, اس کو آر دلا کے
آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے یا اس کی نیکی کو ابھار نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کے ضمیر کو نہیں جگاتے. انا کو نہیں جگانا ہوتا. موسٹلی عورتیں انا کو جگا دیتی ہیں, ایگو کو, اور ایگو جب جاگ جاتی ہے تو وہ غلط کر کے بھی کہتا ہے میں صحیح ہوں. لیکن جب آپ اس کے ضمیر کو جگاتے ہیں, اس کی کانشنس کو جگاتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ شرمندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی بات بتا کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا کے کسی کے بھی ضمیر کو جگایا جا سکتا ہے, اچھی بات بتا کے, اچھی نیت کے ساتھ. تو جو آدمی نہیں کر رہے ان کی پوچھ ہوگی, آپ بے فکر ہو کہ وہ کریں جس پر آپ کی پوچھ ہے. اور اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو چیٹنگ نہیں کر سکتے. آپ 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 نے اپنی, یعنی ہر لیول کے اوپر جا کے آپ یہ سوچیں کہ میری پوچھ ہوئے گی اور میں کیا کر رہی ہوں, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو پھر انسان دینی, اخلاقی, قانونی ہر طرح کی ذمہ داری کو فیل کرتا ہے کہ میرے دین نے میرے پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے, اخلاق کی کیا ذمہ داری ہے, اور ایک اسٹیٹ میں جہاں پر میں جو جس ملک میں رہ رہی ہوں اس کی قانونی ذمہ داری کیا ہے. اچھا جی, آگے دیکھتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عبادة ربه كان له اجره مرتين. کہ ایک بندہ, ایک غلام جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے, اسے دگنا اجر ملتا ہے. یعنی جو بھی آپ کی جاب ہے, ٹھیک ہے نا, جاب میں آپ نے جو ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ اپنے باس جس کے انڈر ہیں, آپ جس کمپنی کے لیے کام کریں, وہ اب غلام کے کانٹیکسٹ میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں نا, اس زمانے میں تو غلام ہوتے تھے نا, تو اس وقت میں کیا ہے کہ ہم کوئی جاب کر رہے ہیں اور ہم کسی کے انڈر ہیں, کسی کمپنی کو سرو کر رہے ہیں, تو ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. آپ نے دنیا کے باس کے ساتھ بھی آنےسٹ رہنا ہے اور اپنے ریئل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کا رب ہے اس کے ساتھ بھی آنےسٹ رہنا ہے. آپ نے اس کو ایکولی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو سرو کرتے دوسرے کو بھول جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جاب پہ ہیں تو آپ کہیں میں تو جو ہے نا نماز تو میری چلی گئی, نماز ہی چلی جاتی ہے. کیوں چلی جاتی ہے بھائی, آپ نے کوشش ہی نہیں کی. جی ٹائم ہی کو نہیں دیتے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ 5 منٹ مجھے دیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیسے نہ کاٹ لیں, یا پھر اتنے سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی نماز کو اپنی جاب کے دوران میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اتنا آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اتنی آسانی ہوتی ہے. کتنے لوگوں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاب میں تبھی کروں گا جب مجھے نماز کی اجازت دی جائے گی پہلے ہی. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہوگا, کہ ان کو پتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ آنےسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی آنےسٹ رہے گا. اس کا کوئی فاؤنڈیشن ہے, یہ مین آف پرنسپلز ہے یا یہ عورت آف پرنسپل ہے, تو پھر یہ ضرور کام آنےسٹی کے ساتھ کرے گی. تو یہ چیزیں بیلنس کرنی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کو بالکل چھوڑ دو. وہ شیخ نے اتنا مزے کا سنایا تھا واقعہ, شیخ ابراہیم کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں میرا پیپر تھا اور میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ مجھے نا جمعے کے لیے خطبے کے لیے مسز آگا میں مسجد نے بلایا ہوا ہے,
he told him کہ I have to give this sermon and I have to go and please مجھے جانے دیں. اور میں تھوڑی دیر میں اس نے کہا, اس کو غصہ چڑھ گیا پروفیسر کو. اس نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں کرتا ہے. پروفیسر نے کہا جو ٹائم ہے نا بس وہی ٹائم ہے, نہ تمہیں آگے تھوڑا سا ٹائم ملے گا نہ پیچھے, دینا ہے دو نہیں تو چلے جاؤ. اور وہ ایسا ایگزام تھا, وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا اللہ میری مدد کرنا, اور کہتے ہیں نکل گیا, میں یونیورسٹی سے نکل گیا اور پہنچا ہوں, اور جلدی سے خطبہ دیا, فرض پڑے, اور جب پہنچا ہوں واپس تو صرف 10 منٹ کے 15 منٹ رہ گئے تھے اور 100 کوشچنس تھے, وہ جو ملٹیپل چوائس کوشچن نہیں ہوتے, اور وہ میں نے کرنے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک کو دیکھا اس کا آنسر جیسے اے تھا, دوسرے کو دیکھا, کہتے ہیں اب ٹائم میں نے دیکھا تو ختم ہونا, میں نے سارے میں اے ساری چوائس ہی کہتے ہیں میں نے اے کر کے نا اور سبمٹ کرا دی اپنا ایگزام. اور جب اگلے دن پروفیسر آیا تو لال ببو کا, اور کہتا ہے کہ کچھ لوگ چانس کے اوپر پاس ہو گئے ہیں, اور بیسٹ مارکس آئے تھے, ساری انہوں نے ٹرائی کیا تھا کہ اے کی چوائس رکھتے ہیں سارے کوشچنس کی اے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ 10 منٹ پہلے پہنچے, 100 کوشچن تھے, he didn't have the time to think about each and every question, so he chose A choice for ہر کوشچن کا A پارٹ انہوں نے کر کے سرکل کر کے دے دیا, اور وہ فل مارکس آئے ان کے. Where there's a will there's a way. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے راستہ. جب آپ نے کوئی نیت کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کا حق نہیں مارنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق پورا کرنا ہے, اور میں نے دنیا میں بھی آنیسٹی کرنی ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرتا ہے, لیکن سمجھنے کی بات ہے, اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کی بات ہے. اور یقین کریں کہ لوگ عزت کرتے ہیں جب آپ اپنی اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, آپ اس کو فلفل کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ عزت کے مالک ہیں. قل ان العزت للہ جمیعا, ہر خیر تبارک الذی بیدہ الملک, ہر خیر کا سورس اللہ تعالیٰ ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں اور آپ سچے ہیں, آپ کی نیت اچھی ہے, آپ آنےسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ہر خیر آپ کو دے گا. لوگوں کے دلوں کے بیچ میں آپ کی محبت ڈال دے گا, اور وہ آپ کے مددگار بن جائیں گے, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے ورک پلیس پہ ہیں یا آپ کے اسکول میں ہیں یا کہیں پر بھی. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے مددگار پیدا کر دے گا. اور یہ چیز آزمائی ہوئی ہے, لیکن لوگ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یا کسی جگہ پر جا کے یہ کوشش کریں کہ نماز پڑھنی ہم نے, اس سے پہلے ہی ڈر کے لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنے دین کو, اور کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, وہ کرنے نہیں دیں گے. آپ نے پوچھا, آپ نے کوشش کی, آپ نے نیت کی, آپ نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ آنےسٹ رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی آنےسٹی کرو, چاہے تمہارا باس کافر ہے, مشرک ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, جو ہے, کوئی بھی ہے, اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نمازیں پڑھو اور چاہے جس کے ساتھ جو مرضی کرو. جیوز کا یہی ہے نا, جیوز تو یہی سمجھتے ہیں, اور ان کے جو علماء نے ان کی تفسیریں کی ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو کے ساتھ کچھ نہ کرے, یہودی کو دھوکہ نہ دے, اور باقی لوگوں کے بارے میں اللہ نے تمہارے سے کوئی کوشچن نہیں کرنا. دوسرے لوگوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو. یہ ہے ان کا عقیدہ, جس کی وجہ سے وہ دنیا کے ہر بندے کو مارنے پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھ نہیں ہوگی, دھوکہ دینے پہ بھی کوئی پوچھ نہیں ہوگی, ان کو تنگ کرنے پہ بھی کوئی پوچھ نہیں ہوگی, بس تم اپنے ریلیجن کو پورا کرو. یہ ریلیجن نہیں ہوتا. ریلیجن وہ ہوتا ہے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے.
آپ ذمہ دار ہو اپنے ہر ایکشن کے، چاہے وہ ایکشن آپ کسی کافر کے ساتھ کر رہے ہو یا کسی مومن کے ساتھ کر رہے ہو یا اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہو، ہر ایکشن پہ آپ کی پوچھ ہے. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ بیت المال کا بیت المال میں جیسے ہر طرح سے چیزیں آتی تھی نا، ڈفرینٹ ڈفرینٹ شیپس میں چیزیں آتی تھیں. جیسے وہ اپنا جو ذمی ہوتے تھے وہ اپنا بھیجتے تھے، ٹیکس بھیجتے تھے، تو وہ ڈفرینٹ کائنڈ اور ڈفرینٹ فارمز میں بھیجتے تھے. تو بیت المال میں عطر آیا، تو عطر جو تھا وہ بڑی شیشیوں میں تھا. تو وہ جب مومنوں میں بانٹنا تھا، سارے لوگوں میں بانٹنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈال کے بانٹا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف کہتی ہیں کہ میں ڈال دیتی ہوں، شوق سے، جیسے عورتوں کو نہیں شوق ہوتا. انہوں نے کہا نہ، یہ آپ نہیں ڈالو گی، کہ مجھے ڈر ہے کہ جب تم ڈال رہی ہوگی تمہارے ہاتھ کے ساتھ عطر لگ جائے گا اور ہم وہ عطر یوز کر لیں گے، ایسا ہوئے گا کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا، کوئی اور کرے گا. تو سبحان اللہ کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں سے بچتے تھے. یعنی چھوٹا چھوٹا جہاں پر دوسرے کے مال کی استعمال کی بات آتی تھی تو وہ ایسے کنی کترا جاتے تھے کہ کہیں سے ہمارے ساتھ وہ ٹچ نہ کر جائے چیز جو دوسرے کا مال ہے، وہ ہم نہیں کھائیں گے. ذمہ داری کو فیل کرتے تھے نا، جو مطلب جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے انڈر ہوتی ہے نا، یعنی شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کا قوام ہوتا ہے. اب شوہر جب چلا جاتا ہے گھر سے تو پھر بیوی کے سر پر ہوتا ہے بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال، اس کے پیسوں کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت. تو اگر وہ اپنے ہسبینڈ کی ساتھ آنےسٹ ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ آنےسٹ ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی عورت جو نماز پڑھتی ہے، جو روزہ رکھتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنےسٹ ہے، قیامت کے دن اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے اس کو چوائس دی جائے گی، جس مرضی دروازے سے جاؤ، انٹر ہو جاؤ. کتنا دیٹ از امیزنگ. دس از سچ این امیزنگ تھنگ کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق بھی پورے کر رہے ہیں. عورتیں کتنا تڑپتی ہیں، ہم مسکین، ہم یہ ہم وہ. اللہ اکبر، آپ کے کاموں کے اوپر یہ جو کھانا پکا رہی ہیں آپ، اس پہ جنت کی بشارت ہے، بچوں کی تربیت پہ صدقہ جاریہ ہیں، وہ آپ فوت بھی ہو جائیں گی، قبر میں لیٹی ہوں گی، آپ کے میٹر چل رہا ہوگا نیکیوں کا. جو اپنے بچے کو پیدا کیا ہے اس کے اوپر آپ کا کتنا بڑا اجر ہے. آپ مرتے مرتے بچیں اور آپ نے اس بچے کو پیدا کیا. کتنی جو جو آپ کام کرتی ہیں اس دنیا میں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنےسٹ ہیں، آپ جنت کی 8 دروازوں میں سے جس مرضی دروازے میں آپ انٹر ہو رہی ہیں، کیا آپ کی شان ہے. آپ مسکین تو کہیں سے نہیں لگتی، آپ تو بڑی شان والی لگتی ہیں. تو سبحان اللہ، اگر سوچنے لگ جائے انسان تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو محبت اور خلوص کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کرے. صحیح ہے نا؟ اچھا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ چلے جی، تھوڑا سا آپ بول رہے ہیں اب 3 منٹ ہی رہ گئے ہیں، پر ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری کوششیں ہیں ان کو قبول کرے، جو ذمہ داریاں ہم پوری کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بولے گا تو انشاءاللہ، نہیں تو پھر ایک کہانی سنا دوں گی آپ کو. I have a quick story. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم. میرے شوہر ایک آدمی کو جانتے ہیں، انہوں نے خود اپنے منہ سے ان کو بتائی تھی بات. کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کام کر رہے تھے تو ادھر نا ایک شخص تھا مسلمان، ماشاءاللہ وہ نمازی، پکا نمازی تھے. تو وہ نا انہوں نے اجازت لی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ اپنی یعنی کہ جو بھی نماز کام میں ہوتی تھی تو وہ
ان کو اجازت تھی تو وہ جا کے پڑھ لیتے تھے. تو یہ جو باقی جو مسلمان تھے یعنی یہ جو آدمی تھا اور اس کے جو دوست تھے یہ بھی مسلمان تھے لیکن یہ نمازی نہیں تھے. تو انہوں نے سوچا اس کو جو بڑے فائدے میں ہے یہ نا اس کو آرام سے یہ جا کے چھٹی کر لیتا ہے کام سے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. اچھا. تو نماز پڑھنے کے بجائے نا تو بیٹھ کے مسیاں کرتے تھے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو وہ پھر مینیجر جو تھا وہ تو ظاہرہ اس نے دیکھا یہ تو سارے غائب ہو جاتی ہیں, یہ تو کام بہت تھوڑا یعنی کہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سارے ٹائم ان کا ضائع ہو رہا ہے. تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا کہ اچھا بھائی اب کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, جس نے نماز پڑھنی ہے نا تو وہ کام چھوڑ کے چلا جائے, تو جس نے جو نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ادھر کام کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے باپ دادی کی توبہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی, ہم نہیں پڑھیں گے تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے. تو لیکن جو ماشاءاللہ جو پہلے پکا نمازی تھا نا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میں چلے جاؤں گا کہ میں تو نماز پہلے آتی ہے تو میں کام چھوڑ دوں گا. تو مینیجر نے کیا کیا انہوں نے باقی سب کو سیک کر دیا, تو وہ جو نمازی تھا ان کو رکھ لیا. سبحان اللہ. یہ صحیح واقعہ ہے. ہاں سبحان اللہ, یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے جس کی نیت خالص تھی اور سچی تھی. سبحان اللہ, دیٹس ریئلی بیوٹیفل. جی اور کسی نے, کون ہے آج ہمارے پاس؟ ذکیہ جی بھی ہیں. جی میں ہوں. یا اچھا آپ نے نہیں کچھ شیئر کرنا مزے کی بات؟ میں کچھ سوچا تھا 2-3 چیزیں اب ذہن سے نکل گئی. چلے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی ہاں ایک مجھے اسٹوری یاد ہے, بٹ یو ور گونا شیئر, آئی رادر ہیئر یو. آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ بتائیں گے اگر ہم سب چپ رہے تو پلیز آئی ول اسٹے کوائٹ. نہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بولیں. No, I rather have you share a story. Okay, this is the story of the time of the Prophet. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہے کہ 2 نوجوان جو تھے بدو وہ پکڑ کے لے کر آئے ایک بندے کو, اور انہوں نے کہا کہ اس بندے نے ہمارے باپ کو ناحق قتل کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان کے باپ کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا اور میں نے اسے منع کیا لیکن وہ منع نہیں ہوا, تو میں نے پتھر اٹھایا اس کو مارا. میری مارنے کی نیت نہیں تھی, میں نے کہا یہ بھاگ جائے گا, لیکن وہ مر گیا, اس کے سر پہ لگا اور وہ مر گیا. اور حضرت عمر نے کہا قصاص قصاص, یہ تو قصاص ہوگا. تو جب دیہاتی نے یہ سنا, وہ بدو نے, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ذرا میرے بچے دور رہتے ہیں, میری بیوی اور بچے, اور اگر آپ مجھے یہاں پر قصاص میں قتل کروا دیں گے تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, بھوکے مر جائیں گے. میں جا کے ان کو کچھ بتا تو آؤں کہ کہاں پیسے ہیں, کون سی جائیداد ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم جاؤ گے تو تم کیا واپس آؤ گے؟ ہمیں تمہارے کہ کیا یقین, نہ ہم تمہیں جانتے ہیں تم کدھر کے ہو, اور ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا کہ کوئی میری ضمانت دے دے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں واپس آؤں گا, مجھے پتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور لیکن جب اس نے اور ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا, حضرت عمر نے ان بچوں سے کہا, ان لڑکوں سے کہا جن کا باپ مرا تھا, تم اسے معاف کر دو, یہ بچوں والا ہے, چھوٹے بچوں والا ہے, اس کو معاف کر دو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں معاف کریں گے. تو پھر حضرت عمر نے کہا سارے مجمع سے جو بھی کھڑے تھے کہ کون ہے جو اس کی ضمانت دے دیتا. تو کوئی بھی, بالکل خاموشی ہو گئی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جو بہت زیادہ تقوی والے کے لیے مشہور ہیں, انہوں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو ذر یہ قتل کا مقدمہ ہے, یہ قصاص کا مقدمہ ہے, آپ اس میں انٹر نہ ہو کہ یہ اگر ضمانت دیتے ہیں اور یہ بندہ واپس نہیں آتا تو آپ مارے جائیں گے, آپ کی گردن ماری جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ واپس آئے گا, اس کو جانے دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو ذر کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخش دوں گا, یعنی 3 دن کا ٹائم دوں گا, تو لیکن یہ اگر واپس نہ آیا تو پھر آپ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے, اور اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ جاؤ اور تم اپنے بچوں کے پاس سے ہوا اور ان کو بتا کے واپس آ جاؤ. تیسرے دن وہ بدو نہ پہنچ سکا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے وقت الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دیا. قصاص طلب کرنے والے نوجوان بھی آ گئے, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کیونکہ ابو ذر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमानत जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे लोगों के दिल और हैरानी, क्योंकि उनको पता था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह की हद आ जाती थी तो वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो जाते थे। और जैसे ही सूरज बिल्कुल ढलने लगा तो देखा तो वो बद्दू भागता भागता आ रहा, और हजरत उमर ने नारा लगाया, क्योंकि हजरत उमर को बहुत ज्यादा प्यार था हजरत अबू बकर से भी, तो नारा लगाया अल्लाहु अकबर। तो अराबी तेजी से आया और हजरत उमर ने कहा कि आदमी, अगर तू अपने गांव ही में रुक जाता तो हम तुझे जान नहीं सकते थे, हमें क्या पता कि तू किधर है, और ना तेरे घर का पता चला पाते। देहाती ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मेरे ऊपर आपका कोई जोर नहीं, लेकिन मुझे उस जात का खौफ है जो तमाम राजों और पोशीदा से पोशीदा बातों का भी इल्म रखता है। यानी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और कहा अल्लाह से तो डर लगता है ना, आपसे तो मैं भाग जाता लेकिन अल्लाह से तो नहीं भाग सकता। तो हजरत उमर ने मकतूल के दोनों नौजवान बेटों से कहा कि तुम्हारी क्या राय है? तो वो लड़के रो रहे थे और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस देहाती की सदाकत की वजह से हम इसको माफ करते हैं। तो सारे मदीना के लोगों ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर, और वो बंदा छूट गया। अब आप देखें कि उसने ट्रूथफुलनेस की वजह से, अपनी ऑनेस्टी की वजह से उसकी जान ही बच गई, हालांकि उससे यानी वो माफ हो गया। सुभान अल्लाह, ना दियत ना किसास। तो बात ये होती है कि हम पहले ही डर जाते हैं, हम कोई नेकी करने से पहले ही डर जाते हैं और अपने दिमाग से उसका कॉन्सिक्वेंस सोचते हैं कि अगर हमने सच बोल दिया तो कहीं ये ना हो जाए और कहीं वो ना हो जाए, और अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम वो उसको पूरा करें तो यकीन करें अल्लाह ताला की मदद तो इतनी आसानी से मिल जाती। ठीक, चलें फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। I just want to know, तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते अबू दर गफारी के साथ, like how he would stone him, like नहीं, स्टोन नहीं, किसास होता है कि जान के बदले जान। so just Execution. like हाँ फांसी or something, right? Execution, yeah. हाँ जी, नहीं Execution. फांसी नहीं देते, यानी कत्ल किए कर दिए जाते हैं ना, जिस तरह भी कत्ल होना अच्छा, था वो जो भी कत्ल हो decide. जाता। I just wanted to हाँ, know, sorry. yeah. Rajam is a different thing. Rajam is Oh, not rajam is for for zina, right? Yeah, zina, sorry. और वो भी Yeah, शादी adultery. जिना किया वो, हाँ, that's adultery. सही, सही। sorry. I just wanted to know होता क्या उनके साथ. I हाँ, just मारे जाते ना वो, उसके बदले में मारे जाते। जब आप किसी की जमानत देते हैं तो आप पकड़े जाते। जैसे आपने कहा कि ये कर्ज चुकाएगा और मैं जमानत देती हूँ कि ये कर्ज चुकाएगा, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गारंटी जैसे हम करते हैं जब हाँ, anybody rents और a अगर place, वो जैसे भाग जाता है, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो यू पे दैट अमाउंट। ठीक है ना? मेरा nephew इधर आया हुआ था पढ़ने के लिए, and I gave the guarantee for him to pay the rent for the apartment. Yeah, so ये you're the same guarantee चीज हुई for ना, same चीज हुई ना। हम्म, And then once he didn't pay, तो renter ने मुझे फोन करके कितना सुना है। It happens, right? That's the same Yeah. thing. हाँ बिल्कुल। Okay, अच्छा जी, sorry. और किसी ने कोई क्वेश्चन? चले जी, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि कभी मुझे नहीं पता होता तो फिर मैं उस्ताज़ा से पूछती हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरा भी अपना दिमाग खुलता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने मजे मजे के सवाल कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस आर गुड फॉर एवरीवन। तो कभी कोई सवाल हो तो वो भी डाल दें, ग्रुप में डाल दीजिए अगर आप इधर नहीं पूछ सकते। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।